السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع لے کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر، جو اس سے پہلے میں طویل حدیث پڑھ چکا ہوں، اس میں 8 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب کی بیان کی ہیں۔ ان میں سے 4 کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ 5ویں چیز ہم بیان کریں گے، اور وہ بھی نہایت اہم ہے، جس کی رغبت قرآن و حدیث نے دلائی۔ اور نبی علیہ السلام کا پسندیدہ عمل یہ ہے، آپ کی چاہت ہے کہ یہ عمل دنیا کا ہر امتی، ہر مسلمان کرے، اور وہ ہے، آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکیوں کا بدلہ اللہ نیکیوں ہی سے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں دنیا میں رہتا ہے تھوڑی دیر یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگو، زمین پر بسنے والوں پر تم مہربانی کرو، زمین کے باشندوں کے ساتھ تم اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرو، تو یرحمکم من فی السماء، اس کے بدلے آسمان والے تم پر مہربانی کریں گے۔ اگر زمین پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آسمان والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ آسمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مدد میں۔ نمبر 2، 7 آسمان کے فرشتے ہیں اور ملائکۃ المقربون ہیں، وہاں کوئی انسانی آبادی تو نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کتنی بڑی رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلا رہے ہیں کہ انسان لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے کام آئے۔ جب انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے تو آسمان والے اللہ، ملائکۃ المقربون، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ باہمی تعاون اور تناصر کا یہ دین ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو ہمیشہ بر، نیکی، بھلائی، دین اور تقوی، پرہیزگاری اور اچھائیوں میں ہمیشہ تم ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ہمیشہ ایک دوسرے کے متعاون بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ لفظ بر جو ہے یہ بڑا وسیع المعنی ہے۔ بر کہتے ہر وہ عمل جو نیکی ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہر وہ نیکی، ہر اچھے عمل کو بر کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ آیت کا یہی ہوگا، ہمیشہ نیکیوں پر اور دین پر، تقوی پرہیزگاری کی چیزوں پر ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار، گناہ اور برائی کی چیزوں میں کسی کی مدد نہیں کرنا۔ ناظرین، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون سے کتنا بڑا انسان اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے اور کس قدر وہ نیکیاں جمع کر لیتا ہے، اس کی ایک مثال دیتا چلوں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 1 دینار یا 1 درہم، آپ اپنی اردو اصطلاح میں سمجھیں 1 روپیہ، 1 روپیہ 3 آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں، 1 روپیہ 1 دینار اور درہم 3 آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب سے بات، اور وہ 1 روپیہ صرف ایک مالک اس کا ہے، مالک ایک ہے، ایک ہی کا روپیہ ہے، لیکن وہ 1 روپیہ جو ہے مالک کے ساتھ ساتھ 2 آدمیوں کو اور جنت میں لے جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ تعاون، ایک دوسرے کی مدد کی بنا پر۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، وہ تینوں کون ہیں؟ نمبر 1 شوہر ہے، نمبر 2 اس کی بیوی ہے، نمبر 3 غلام اور نوکر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت کیا کہ شوہر بھی گیا جنت میں 1 روپے کی بنا پر، اسی 1 روپے کی برکت سے بیوی بھی جنت میں گئی، اور اسی 1 ہی روپے کی وجہ سے نوکر اور غلام بھی جنت میں چلا گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، فرمایا شوہر کمایا، گھر کا مالک تھا، اس نے روپیہ کمایا، کمانے کے بعد وہ روپیہ لا کر کے بیوی کو دیا، بیوی نے اس کی حفاظت کیا، فضول خرچی نہیں کی، وہ مال تھا دولت، وہ 1 روپیہ بیوی نے اس کی حفاظت کیا۔ نمبر 3 غلام جو ہے نہ اس نے کمایا اور نہ اس نے حفاظت کیا، بلکہ ہوا کیا، شوہر نے بیوی کو کما کے دیا، بیوی نے محفوظ رکھا، سائل کوئی بھیک مانگنے والا غریب مسکین دروازے پر آیا، بیوی نے نکالا، یا شوہر گھر میں شوہر نے کہا کہ دے دو، بیوی الماری یا تجوری سے نکالی اور نکال کر کے غلام کو دیا، کہا لے جا کر کے مسکین کے ہاتھ میں رکھ دو۔ تینوں جنت میں پہنچ گئے، شوہر کمانے کی بنا پر، بیوی نے مدد کیا شوہر کی حفاظت کی بنا پر، اور غلام بیچارہ نہ کمایا نہ حفاظت کیا، لیکن اچھے کام میں اپنے آقا اور ملکہ کی اس نے مدد کر دیا۔ گھر کی ملکہ نے، شوہر کی بیوی نے نکالا اور نوکر کے ہاتھ میں دیا، نوکر اندر سے لیا، باہر جا کر کے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس نے مدد کیا۔ اس لیے اللہ رسول نے فرمایا اس طرح 1 روپیہ جو ہے 3 آدمیوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس سلسلے میں ہمارا آپس میں تعاون، تناصر، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے کام آنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں اس چیز کو مثال دے کر کے بیان کی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت، المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، یا ایک مومن کا دنیا کے سارے مومنوں سے، ایک مسلم کا دوسرے مسلمانوں سے جو تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کل بنیان، جو تعلق اللہ نے قائم کیا ہے مومنوں کا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو ربط قائم کیا ہے، نبی علیہ السلام نے یا اللہ رب العالمین نے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کل بنیان، جیسے ایک عمارت ہوتی ہے۔ اب آپ ناظرین غور کریں، ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت جب ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز نہیں ہے، اس میں تابوت بھی ہے، اینٹیں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، لوہے اور سریے بھی ہیں، سیمنٹ بھی ہے، ریت اور بالو بھی ہے، کنکریٹ بھی ہیں، 50 چیزیں مل کر کے ایک دیوار اور ایک بلڈنگ بنتے ہیں۔ پھر ذرا کمال دیکھیں، اسی بلڈنگ میں جو 50 میٹیریل ملتے ہیں، ان میں کچھ تو بہت طاقتور ہیں، کچھ مضبوط ہیں، اور کچھ جو ہے بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں۔ اب لوہا بہت مضبوط ہے، سیمنٹ
بالو کی طرح، ریت پاؤڈر کی طرح اڑنے والی چیز، سیمنٹ میں کوئی پاور نہیں ہے۔ ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ جس طرح سے ایک بلڈنگ میں بہت سارے 50 قسم کے میٹیریل ملتے ہیں اور سب مل کر کے ایک دیوار مضبوط قلعہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک نے دوسرے کا ساتھ دیا، دیوار نے ساتھ دیا، چھت کا دیا، ستون نے چھت کا ساتھ دیا، لوہے نے اینٹ کا ساتھ دیا، سیمنٹ نے دیوار کا ساتھ دیا۔ ہر ایک جتنے میٹیریل ہیں، کوئی کمزور کوئی مضبوط، سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنی فصیح اور بلیغ تفسیر بیان کر دی کہ یہی معاملہ مومنوں کے سوسائٹی اور مومنوں کے سماج اور معاشرے کا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ مالدار ہیں، کچھ علم والے ہیں، کچھ طاقتور ہیں اور بہت سارے غریب ہیں، لاچار ہیں، جاہل ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ لیکن ایک کمزور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، مالدار اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، ایک دیوار کے مانند سارے لوگ ہیں۔ اب اگر ناظرین اس بات پر غور کیا جائے تو اندازہ اچھی طرح سے لگ سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں کمزور سے کمزور مسلمان بھی کمزور نہیں ہوتا، کہ کمزور سے کمزور چیز بھی جب مضبوط اور بڑی چیزوں سے مل جاتی ہے تو اس کی کمزوری اور اس کی پریشانی اور اس کی ضعیفی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مسلم معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے ضعیف اور حاجت مند مسلمانوں کی مدد میں رہے، اپنے سے جوڑ رکھے، اور جب آپس میں انسان جڑ جاتا ہے تو کمزور بھی، میں نے کہا، بڑے لوگوں سے جڑنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ایک دوسری حدیث اور ہے جو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق، مسلمانوں کا آپس میں ربط اور ایک دوسرے سے جوڑ اور سمبند کتنا مضبوط ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، جتنی بہترین مثال نبی علیہ السلام نے دے دیا ہے۔ وہ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا المسلم للمسلم کجسد واحد، اے لوگو دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ پہلی حدیث میں تو دیوار کے مانند آپ نے بتایا، اس میں اور آپ نے تعلق کو مضبوط بتایا، فرمایا سارے مسلمان دنیا کے آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ اب جب ایک جسم کا مانند ہے، اذا استقى منه عضو، ایک انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں سب مستقل ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ہر ایک جوڑ ہیں، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کا معاملہ ایسا ہے، جسد واحد کا معاملہ یہ ہے کہ اذا استقى منه عضو، جب انسان کے جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا احساس انسان کے پورے جسم میں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ سب سے چھوٹی یہ انگلی جو ہے، اس انگلی میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار اور پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان آپس میں اسی طرح کے ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ درد کا احساس کرے۔ ایک مسلمان کی تکلیف جو ہے وہ دنیا کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنی تکلیف سمجھیں۔ جسم کا ایک عضو آپ کا مسلمان بھائی ہے، اسی لیے ہمیشہ اسلام میں رغبت دلائی گئی کہ ایک مسلمان کا تعلق اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے جب ایک جسم کے مانند ہے اور جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی یہی کام ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے سارے مسلمان اپنی تکلیف سمجھیں، دنیا کے کسی بھی مسلمان کے خوشی کو دنیا کے ہر مسلمان اپنی خوشی سمجھیں۔
ہونا یہی چاہیے کہ مسلمان خوشی اور غمی میں سب آپس میں مشترک رہیں، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خوشی انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سارے مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور برقرار رکھنے والا بنائے۔ ناظرین، نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان کبھی لاچار بے سہارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر مسلمان کے اوپر ضروری اس کی مدد کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی کی بڑی اہم، آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن یا المسلم اخو المسلم۔ آپ نے ایک قانون بیان کیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم او کما قال علیہ السلام۔ بڑی جامع اور معنی حدیث، نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیا تعلق رکھتا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنا ہے، نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا سب سے پہلے المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں لا یخونہ، کبھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ خیانت کا معاملہ نہیں کرتا۔ بھائی بھائی ہے، آپ نے پہلے رشتہ قائم کیا، المؤمن اخو المؤمن سے رشتہ قائم کیا، پھر اس کے بعد چند چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ پہلی چیز جس سے آپ نے منع کیا، فرمایا لا یخونہ، مومن مومن کا بھائی ہے، اس لیے مومن کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 2، ولا یکذبہ، مومن کبھی اپنے مومن بھائی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا۔ لا یکذبہ، کبھی جھوٹا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتا۔ نمبر 3 ناظرین، جو بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا، ولا یخذلہ، ولا یخذلہ، اور مومن اپنے مومن بھائی کو کبھی خذل نہیں کرتا۔ خذل، ایک خذل کیا چیز ہے؟ خذل قرآن پاک کے اندر یہ لفظ مذکور ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے خذول ہے۔ یہی خذول جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے خذول ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اپنے مومن بھائی کو کبھی خذل نہیں کرتا۔ خذل کس کو کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی، ہم نے آپ کے سامنے رکھا، آپ وہی مثال سمجھ لیں گے تو بہت آسانی سے خذول کا معنی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ رب نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا خذول ہے۔ خذول کیسے ہے؟ قرآنی آیات، خاص طور سے سورہ انفال اور اسی طرح سے سورۃ المجادلہ وغیرہ اور بہت سارے مقامات پر شیطان کی جو حرکتیں بیان کی گئی ناظرین، وہ یہ ہے کہ شیطان پہلے انسان سے دوستی کرتا ہے۔ جب انسان کو خوب دوست بنا لیتا ہے، شیطان اپنا تابع اس کو بنایا، شیطان جب اس سے کفر و شرک کرایا اور اسے برباد کر دیا تو شیطان اپنا الگ ہو جاتا ہے اور اس کو اسی ضلالت گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کبھی انسان سے دوستی کیا اپنا کام بنانے کے لیے، اور جب کام بن گیا تو شیطان انسان کو بڑے سے بڑے خطرناک جگہ میں چھوڑ کر کے کنارے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ناظرین، وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا یہ موضوع سخن لے کر کے حاضر ہوں گے اور اس کی انشاءاللہ تکمیل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔